اهدنا الصراط المستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شیخ، آج کی مجلس میں حجاج کرام اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ احرام کے اندر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان غلطیوں کو لے کر جو ہے آپ کچھ رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، بندہ جب احرام کی دو چادریں پہنتا ہے یا ہماری بہنیں جو احرام کے کپڑے پہنتی ہیں، تو اس میں دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں مشترک اور کچھ الگ الگ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اس کی طرف رہنمائی کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، مرد حضرات جب اپنا احرام باندھتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ نیچے کا جو حصہ، جو چادر پہنتے ہیں، جس کو ہم تہبند کے طور پر چادر کہتے ہیں، اس میں دو باتوں کا خیال نہیں رکھتے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ جو احرام باندھا جائے اس میں ناف نظر نہیں آنا چاہیے۔ کچھ لوگ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، پوری ناف نظر آتی ہے۔ اور دوسری بات جس کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ یہ کہ ٹخنے کے نیچے ان کا احرام لٹک رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانے سے منع کیا ہے، بلکہ وعید سنائی ہے۔ یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی وعید پر بات کریں۔ دوسری چیز، احرام پہننے کے بعد یا احرام کی نیت کرنے کے وقت میں بندہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تحیۃ الاحرام کے نام سے۔ اچھا، اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ پر جب احرام باندھا تو اتفاق سے وہ ایک فرض نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا، اور آدمی کو کوشش کرنا چاہیے احرام کے وقت میں کہ وہ بھی کسی فرض نماز کے وقت میں احرام باندھے، تاکہ نماز کے فوراً بعد یہ دونوں چیزیں مل جائیں۔ یا پھر اگر نماز پڑھنی ہی ہے تو تحیۃ الوضو نام کی ایک سنت موجود ہے، تو تحیۃ الوضو کے نام سے وضو کرے بندہ، تحیۃ الوضو کے نام سے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ نیت کرے، لیکن تحیۃ احرام کے نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ احرام کے حوالے سے یہ غلطی کرتے ہیں کہ مان لیجئے اگر کوئی ممبئی ایئرپورٹ سے جا رہا ہے یا حیدرآباد ایئرپورٹ سے جا رہا ہے یا احمد آباد ایئرپورٹ سے جا رہا ہے، بنگلور وغیرہ کے، تو وہ لوگ احرام کی چادریں پہنتے ہی نیت کر لیتے ہیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جبکہ تقریباً یہاں سے مکہ کہیں 4-4.5 ہزار کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی چادریں مدینے میں پہنی، لیکن نیت آپ نے ذوالحلیفہ پر آ کر کیا، جو تقریباً 6-7 میل یعنی تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے آسانی یہ تھی کہ سب کچھ مدینے سے کر کر نکلتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسا نہیں کیا، اتنا کم فاصلہ ہونے کے باوجود، اتنی کم مسافت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کو میقات سے باندھا یا میقات پر آپ نے آ کر نیت کی۔ تو ہمارے حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگرچہ کہ ہم ہوائی سفر سے ہوتے ہیں تو یلملم جو ہماری میقات ہے اس میں ڈر ہے کہ پتہ نہیں کب نکل جائے، تو تھوڑا بہت پہلے کر لے، کوئی حرج نہیں۔ اتنا جلدی کرنا میں سمجھتا ہوں، بلکہ علماء کے باقاعدہ اس بارے میں اقوال ہیں کہ یہ کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ جو ہے یہ میقات کو نیت کے بغیر کراس کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر، خاص کر ہماری بعض بہنیں ڈر کے مارے، خوف کے مارے یا اپنی انجانے میں ان کی ماہواری شروع ہو چکی ہوتی ہے
وہ نہ کسی کو بتاتے ہیں نہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حالت ماہواری میں احرام کی نیت یا احرام نہیں باندھا جا سکتا، وہ ایسے ہی نکل جاتی ہے یہ سوچ کر کہ وہاں پر مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھے گی۔ یہ غلط ہے۔ خاتون اگر حالت ماہواری اس کی شروع ہو چکی ہو پہلے سے یا میقات پر آنے کے بعد، تو ایسی صورت میں وہ اپنا احرام باندھے گی، نیت کرے گی، سب کچھ کرے گی جو ایک عام حاجی یا ایک عام عمرہ والا کر رہا ہے۔ اس کے لیے صرف پابندی یہ ہے کہ وہ طواف کرنے کے لیے نہیں جائے گی، رکے گی جب تک کہ اس کے پاکی کا مسئلہ نہیں آتا۔ تو اس طرح سے وہ میقات اگر کراس کرتی ہے تو ان کے پاس پھر دو آپشن ہیں۔ جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد واپس سے وہ کسی میقات میں جائے، اور ان کے لیے آسان میقات طائف کی ہے، السیل نام کی، یا پھر وہ دم دے اور جو ہے قربانی کر کر مکہ کے فقیروں میں یا حدود حرم کے فقیروں میں اس کو بانٹ لے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی چادریں ایک بار پہن لی جائیں تو اس کو اتارا ہی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ وہ ناپاک ہو جائے۔ مان لیجئے کسی کو احتلام ہو جائے یا چادر کہیں میلی ہو جائے، کسی غلطی سے کسی ایک ایسی جگہ بیٹھ گیا بندہ جس سے وہ پورا احرام گندا ہو گیا، کچھ لیکویڈ گرا ہوا تھا، کچھ یہ، اور بڑا بھدا لگ رہا ہے، اور آپشن میں اس کے پاس دوسری چادر ہے یا کسی اور کے پاس ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی چینج کر لو، تو بندہ سوچتا ہے کہ نہیں اب میں احرام جو پہن لیا ہوں تو اب اسی پر رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بندہ چاہے تو اگر وہ پاک صاف ہے پھر بھی اگر بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، اگر گندی ہو گئی ہے یا احتلام ہو گیا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اسی میں کنٹینیو رہو، تو ایسی صورت میں وہ احرام کی چادریں بدل سکتا ہے، نہا سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے احرام کی نیت زبانی کرتے ہیں زور سے، کہ میں جو ہے مان لیجئے عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، یہ اس طرح کی چیزیں ثابت نہیں ہے۔ احرام کے وقت میں آپ کو، اگر آپ عمرے پر جا رہے ہیں تو جو چیز ثابت ہے لبیک عمرتن یا اللہم لبیک عمرتن، اور جب آپ 8 تاریخ کو وہاں سے احرام باندھیں گے تو آپ کہیں گے اللہم لبیک حجن یا صرف لبیک حجن۔ تو یہ اس سے زیادہ جو دعا کی جائے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی واعنی علی اداء، اس طرح کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور احرام کی چادروں کے بارے میں ایک اور چیز جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ احرام کی چادروں کو زمزم کے پانی میں بھگو کر یا دھو کر لے کر آتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ لباس یا یہ احرام بڑا مبارک ہو گیا ہے، بابرکت ہو گیا ہے، اور بعض لوگ اس کی وصیت بھی کرتے ہیں کہ ہم کو اس میں دفنایا جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے، وہ ایک چادر ہے، اس میں دفنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس چادر کو آپ نے احرام کے طور پر استعمال کیا حج میں، عمرے میں، اس لیے اس کے اندر کوئی تاثیر پیدا ہوئی، وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے یا اس سے آپ کے لیے کوئی مشکلات میں آسانی ہو سکتی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ایک عام چادر جیسے کفن کا کپڑا ہوتا ہے، اس کو ایک کفن کے کپڑے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ورنہ اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو حالت احرام میں یہ کچھ چیزیں تھیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے جو کچھ درمیان میں ہمارے پاس باتیں آئی ہیں، اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ اپنے حاجیوں کو اس حوالے سے آگاہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم